کیوں ہمارے کلچر میں لڑکوں کو نہیں سمجھایا جاتا کہ عورت کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے، اس سے بات کیسے کرنی ہے، اس کو رکھنا کیسے ہے؟ اور کیوں صرف لڑکیوں کو ہی سمجھایا جاتا ہے کہ کیسے گھر کو چلایا جاتا ہے؟ یہ چیز ہمارے کلچر میں مسنگ ہے، اس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے اور آواز ریز کرنی چاہیے۔ اور یہ ولاگ جو ہے وہ صرف اسی لیے میں بنا رہی ہوں کہ کیا لڑکوں کو کلچر میں اس چیز سے آگاہ کرنا ہم لوگ کی ذمہ داری نہیں بنتی؟ کیپ واچنگ اینڈ شیئرنگ، سبسکرائبنگ۔ ویلکم بیک ٹو سیدہ اشرف ڈیلی ولاگس۔ آج کے ولاگ میں ٹاپک بڑا پیارا ہے کہ دیکھیں ہمارے معاشرے میں اور جو ہمارا لائک عرب کلچر ہے، ہمارا پاکستان، انڈیا، سری لنکا، بنگلہ دیش، نیپال اور ایسے مسلم ممالک اور بھی، جن میں صرف ملیشیا کو ہی لے لیں، جن میں صرف لڑکیوں کو صرف یہ لڑکیوں کو ہی بتایا جاتا ہے کہ گھر کو کیسے چلانا ہے، رسپیکٹ کیسے کرنی ہے، پریشر کو بھی لینا ہے، عزت بھی دینی ہے، کھانا بھی بنانا ہے، ہسبینڈ کو خوش بھی رکھنا ہے، ان لاز کو بھی خوش رکھنا ہے، بھائیوں کو بھی خوش رکھنا ہے، باپ کو بھی خوش رکھنا ہے۔ ایک لڑکی پہ اتنی زیادہ ذمہ داریاں ہم ڈال دیتے ہیں، اور وہ یہ ذمہ داریاں اٹھاتے اٹھاتے وقت سے پہلے بوڑھی ہو جاتی ہے، یا وقت سے پہلے بیمار پڑ جاتی ہے، یا وقت سے پہلے ڈپریشن کا شکار رہتی ہے اور اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ میری زندگی کیا ہے۔ تو ہمارے کلچر میں اگر ایک لڑکی کو اتنا سمجھایا جاتا ہے کہ ایون اگر تمہارے ہسبینڈ یا ان لاز تمہارے ساتھ اچھا ٹریٹ نہ کر رہے ہو، تم سے نہ بولتے ہو، ہسبینڈ تمہیں عزت نہ دیتے ہو، پھر بھی تم اس گھر میں رہو، ان کی عزت کرتی رہو۔ ہمارے کلچر میں یہ ضرور بتایا جاتا ہے۔ بٹ کیا ہمارے جو فور فادرز ہیں، ہمارے جو پیرنٹس ہیں، کبھی انہوں نے اپنے بیٹے کو کبھی بھی سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جب آپ کسی وہ عورت ماں، بہن، بیٹی، وائف، ڈاٹر ان لا، یہ سب ہو سکتا ہے، مدر ان لا، یہ سارے رشتے ہو سکتے ہیں، بیٹیاں، ان سب کے ساتھ کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے، ایموشنلی ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، جواب کیسے دینا ہے۔ صرف مرد کو یہ نہیں بتانا ضروری کہ باہر سے کھانا لاؤ اور گھر میں حکم چلاؤ۔ یہ چیز جو ہے ہمارے کلچر میں اس کو زیادہ جو ہے پاورفل بنا دیا گیا ہے، چاہے وہ پیرنٹس نے بچوں کو یہ کہہ کے دماغ میں بٹھا دیا، یا کلچر نے، یا انوائرمنٹ جو بھی ہمارا ہے، اس نے صرف لڑکوں کو یہی سمجھایا کہ باہر جاؤ، کما کے لاؤ، کمانے کے بعد گھر میں حکم چلاؤ اور مار پیٹ کرو۔ کبھی بھی اس مرد کو دیکھیے، آج کل تو مردوں میں یہ مسئلہ بھی آ گیا ہے کہ وہ کما نہیں رہے۔ اب تو ایک اور مسئلہ آ گیا ہے کہ ان کے نہ کمانے کی وجہ سے لڑکیاں گھروں سے نکل آئی ہیں اور کمانا شروع کر دی ہیں۔ ایک وہ جو کلاس ہے جو خود اپنی پسند سے کماتی ہیں اور وہ چاہتی ہے کہ وہ بھی مردوں کا مقابلہ کر سکے، اس بارے میں بات نہیں کر رہی۔ جو مجبور ہیں، جن کے خاوند نہیں کما رہے، بھائی نہیں کما رہے، باپ نہیں کما رہے، مطلب جو بھی ان کا رشتہ ہے اس میں کوئی کما نہیں رہا، تو وہ مجبوری کے تحت باہر نکل آئی ہیں، اور ان کی یہ مجبوری جو ہے وہ باہر بہت غلط بھی استعمال ہو رہی ہے، مردوں کے ہاتھوں، مرد ان کو غلط استعمال کر رہے ہیں۔ تو ہمارے کلچر میں بیٹے کو یہ کیوں نہیں سمجھایا جاتا کہ ایک وائف جو ہوتی ہے، یا بہن ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے، بیٹی ہوتی ہے، اس کو ایک کائنڈنس کی، اٹینشن کی، کیئر کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرنا ضروری ہے، اس کے ساتھ مل کر بیٹھ کے اس سے بات کر کے اس کی بات، پرابلم سننا ضروری ہے۔ اگر وہ بہت زیادہ اننیسیسری پرابلمس کی بات کرے، وہ میں نہیں کہہ رہی، مگر اس کی جو مینٹل ہیلتھ کیا چل رہی ہے، جیسے کہ بچہ پیدا کرنے کے بعد عورت کی مینٹل ہیلتھ بہت ڈسٹرب ہوتی ہے، یا پھر وہ بہنیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی، ان کی مینٹل ہیلتھ کی بات کر رہی ہوں، یا پھر آپ کی ماں جو ہیں وہ کسی وجہ سے پاسٹ میں کسی ٹراما سے گزری ہوں، اس کو ضرورت ہے آپ بیٹا اس کے ساتھ بیٹھ کے کھل کے بات کرے کہ ماں کو کیا بات ہوئی ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا ہم کس طریقے سے حل کر سکتے ہیں۔ بیٹوں کو یہ چیز کبھی بھی نہیں سمجھائی گئی۔ کیوں نہیں سمجھائی گئی؟ دیکھیے قرآن پاک میں تو یہ چیز ہے۔ ایک تو پہلے تو دیکھیے سورہ بقرہ میں کہ تم ان کا لباس ہو، وہ تمہارا لباس ہے، کلیئر کٹ میں اسپاؤس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اگر دیکھو اسپاؤس جو ہے وہ تمہیں ڈھکتی ہے اور تم اسے ڈھکتے ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں برابر ایک دوسرے سے شیئر کرو نا۔
اگر وہ تم سے تمہاری چیزوں کے بارے میں پوچھتی ہے تو تمہیں بھی حق ہے، فرض ہے تم پہ کہ تم اس سے پوچھو کہ کیا مسئلہ ہے، کیا نہیں ہے، کیسا دن تھا، پیار سے بات کرو، کوئی جسچر دو، کوئی پھول لے کے آؤ، کوئی نرمی دکھاؤ، نہ کہ اس کو سارا ٹائم ڈانٹ ڈونٹ کے بس ایک قسم کا یہ تم پہ فرض ہے، جاؤ چائے بنا دو، جاؤ کھانا بنا دو، جاؤ سرو کر دو، جاؤ بچے بڑے کر دو، جاؤ بچوں کے کپڑے دھو دو. یہ جو ایک مینٹالٹی ہے یہ چینج ہونی چاہیے. کام ہونا چاہیے، میں نہیں کہہ رہی اگر مرد باہر کر رہا ہے تو بیوی گھر میں کام کرے گی، بٹ ایک طریقہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنے کا، نرمی دکھانے کا، کیئر دکھانے کا. اس بات چیت کے طریقے کے بارے میں بات کر رہی ہوں. کلیئر کٹ سورہ نساء میں بھی بتایا گیا ہے کہ آپ اپنی بیویوں کے ساتھ رحم کائنڈنس کے ساتھ پیش آئیں، ایون اگر آپ ان کو پسند نہ بھی کرتے ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی بہتری آپ کے لیے رکھی ہوگی. تو کتنی بڑی بات واضح ہو گئی کہ اگر آپ کو اپنا جو اسپاؤز ہے وہ نہیں بھی اچھا لگتا، ان کے ساتھ کائنڈنس اور پولائٹنس کے ساتھ پیش آنا بہت ضروری ہے. اور اسی طرح سورہ التحریم میں بتایا گیا ہے کہ جو مسلمان جو ہیں، جو اللہ پہ بلیو رکھتے ہیں، اسلام پہ بلیو رکھتے ہیں، ان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنی فیملیز میں جن میں سن بھی آ رہا ہے ان کو آپ اچھے سے بڑا کریں، اور ان کو مورلی اور اسپرچولی آپ ان کو آگاہ کریں، ان کو پروٹیکٹ کریں، ان کو فیڈ کریں یہ چیزیں کہ اس طریقے سے آپ نے اپنے اگلی نسل کو لے کے چلنا ہے یا فیمیل کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے. مطلب اگر آپ کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو ایجوکیٹ کرے، تو اس ایجوکیشن میں کیا چیزیں آ رہی ہیں؟ اس ایجوکیشن میں دین کی باتیں آ رہی ہیں، اسوہ حسنہ کی بات آ رہی ہیں، حقوق العباد، حقوق اللہ، یہ باتیں آ رہی ہیں نا. تو اس میں سب سے بڑی بات تو یہی ہے نا کہ اپنی جو بہنیں ہیں، ماں ہیں، بیویاں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کو کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے اور کس طریقے سے ان کے ساتھ بات کرنی ہے، ان کو کس طریقے سے رکھنا ہے. ایون تو اگر آپ ان سے ناخوش بھی ہیں، اگر آپ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے قرآن میں بتائی گئی کہ آپ ان کو ڈس لائک بھی کرتے ہو، پھر بھی آپ نے ان کے لیے رحم دلی، پولائٹنس، کیئر جو ہے وہ شو کرنی ہے. تو آپ اب ہمارا جو کلچر ہے جو اس چیز کو آگے بڑھانے میں بہت نااہلی دکھا رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جو بیٹے ہیں، جو بھائی ہیں، ان سے ہم لوگ لائک ان کو طریقہ بتائیں کہ کس طریقے سے ایک عورت جو ہے وہ بہت خوبصورت گھر چلا سکتی ہے اگر اس کو آپ پروٹیکٹ، کیئر، اٹینشن اور اہمیت دینا شروع کر دیں. اس عورت میں جان آ جاتی ہے. وہ عورت آپ کے جو دن میں ایک شرٹ آپ کے لیے پریس کرتی ہے نا، وہ دن میں آپ کے 100 شرٹ پریس کر دی اگر آپ نے اس کو اپنے اظہار کیئر دکھائی، سنسیریٹی دکھائی، لو دکھائی، کائنڈنس دکھائی. تو وہ عورت جو ہے وہ اس کے نا ونگز نکل آتے ہیں، اس کے پاورفل، اس کی اسٹرینتھ آ جاتی ہے. اس کے گھر کے کام یا باہر کے کام یا اولاد کو بڑا کرنا یا آپ کے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یا اپنے جو بہنیں ہوتی ہیں جو گھر میں ماں باپ کا خیال رکھتی ہیں یا گھر کو لے کے چلتی ہیں، ان میں کافی جان آ جاتی ہے. یا ماں آپ کی جو ڈپریشن میں ہے یا جو کہیں لیک کر رہی ہے اپنے ہسبینڈ سے یہ کیئر پانے میں، تو بیٹے ان کو یہ کیئر کیوں نہیں دکھا سکتے؟ اس لیے میں نے اس ٹاپک کو آج لیا تھا کہ میں نے صرف یہی دیکھا ہے کہ جو مرد ہوتا ہے وہ گھر آتا ہے، اگر بیوی تھوڑا سا کچھ بولنے لگتی ہے یا بہنیں یا ماں، تو وہ ہڑبڑا کے اور چیزیں ادھر ادھر پٹخ کے اور پھر جی نکل جاتا ہے دوستوں کے ساتھ. اور وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے لیے سب کچھ ریڈی پڑا رہتا ہے، میرا کھانا، میرے کپڑے، میرے جو روزمرہ کے جتنے بھی نیڈز ہوتی ہیں وہ سب میرے لیے ریڈی رہتا ہے. کون ریڈی کرتا ہے؟ وہ یہ آپ کی ماں، آپ کی بہنیں، آپ کی بیوی، آپ کی بیٹیاں کرتی ہیں. آپ آتے ہیں اور ایک لفظ سنتے نہیں اور چیزیں کھڑپ کھڑپ کر کے، چیزیں پھینک کے اور گھر سے نکل جاتے ہیں. آپ کے لیے یہ بہت بڑا ایزی ہے، لیکن جس کے ساتھ آپ کر کے جاتے ہو، جو آپ کی بیوی ہے یا ماں ہے یا بہن ہے یا بیٹی ہے، وہ پورا دن اس چیز میں کڑ رہی ہوتی ہے کہ میری وجہ سے
ناراض ہو کے نکل گیا، میرا خاوند یا میرا بھائی یا میرے فادر یا میرا بیٹا میری وجہ سے ناراض ہو کے نکل گیا، اس کو یہ پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ میرے ساتھ کیا بدتمیزی ہو گئی، اس کو یہ الٹا یہ چیز سوچ رہی ہوتی ہے کہ وہ میری وجہ سے ناراض ہو کے نکل گیا، پتہ نہیں کھانا کھایا ہوگا نہیں، پانی پی، جبکہ آپ باہر جا کے عیش کر رہے ہوتے ہو، دوستوں میں بیٹھ کے گپ شپ برگر پیزے کھا رہے ہوتے ہو، اور یہاں آپ کی ماں یا بیوی بہن یا بیٹی جو ہوتی ہے وہ پریشان ہو رہی ہوتی ہے کہ میں نے ایسی بات مجھے نہیں کرنی چاہتی، وہ دل کھا رہی ہوتی ہے اپنا۔ تو اپنے بیہیویئرز میں چینج لائیں، اور جو ابھی پیرنٹس بنے ہیں، جو بیٹے بڑا کر رہے ہیں، وہ بیٹیوں کے ساتھ بیٹوں کو بھی سمجھائیں کہ عورت بہت نازک ہے، عورت کے لیے قرآن میں بھی آیا ہے کہ اس کے ساتھ کائنڈنس اور کیئر کے ساتھ پیش آؤ۔ تو اپنے جو بہنیں ہیں یا ماں یا بیٹی یا بیوی، ان کے ساتھ رحم دلی سے بات کرو، ان کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کرو۔ آپ جتنی آپ کی استطاعت ہے، جو بھی آپ کی کمائی ہے، اس میں اگر آپ اپنی بیوی کے لیے ایک پھول بھی لے کے آ سکتے ہیں نا، قسم سے وہ اتنی خوش ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کو صرف یہ چاہیے ہوتا ہے، اس کو میرا خیال ہے، اس کو یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے بڑے بڑے بنگلے کھڑے کر دیں۔ اور دیکھیے، عورتوں میں بھی کافی پرسنٹیج ہے جو صحیح ہے اور غلط ہے، مردوں میں بھی کافی پرسنٹیج ہے جو صحیح ہے اور غلط ہے۔ تو میں ان عورتوں کی بات کروں گی جو واقعی میں عورت ہیں اور خوش ہوتی ہیں چھوٹی چیزوں پہ بھی، بڑی چیزوں پہ۔ لیکن بہت ساری عورتیں جو ہے جن کو صرف لگژری سے ہی مطلب ہے، اور وہ کبھی بھی کسی خاوند کو اپریشیٹ نہیں کرتی، میں ان کی تو بات ہی نہیں کر رہی، وہ تو پتہ نہیں کب سمجھیں گی، اللہ ان کو ہدایت دے، آمین۔ میں اپنی طرف سے سب بہن بھائیوں کو اور سارے پیرنٹس کو، اور جو بننے والے ہیں اور جو بن چکے ہیں، ان کو میں یہ ریکویسٹ کروں گی، اپنے بیٹوں کو سمجھانا شروع کر دیں۔ اپنے بیٹوں کو ایک قسم کا آپ ٹرانسفر کر رہے ہیں، آپ اپنی جو پیچھے جو چیز ہوئی ہے غلط، اس کو آپ اپنے بچوں میں بھی ٹرانسفر کریں، اس کو روکیں، اس چیز کو روکیں۔ آپ نے اگر اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، یا ماں کے ساتھ اچھے طریقے سے نہیں بولے، یا بیٹی کے ساتھ یا بہن کے ساتھ، آپ اپنے بیٹے میں اس کو ٹرانسفر نہ کریں۔ آپ اپنے بیٹے کو کہیں کہ آپ نے ڈفرینٹ ہونا ہے، آپ نے عورت کی عزت کرنی ہے، آپ نے عورت کے ساتھ اچھے سے بات کرنی ہے، آپ نے عورت کو خوش رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ جو عورت خوش ہوگی نا، اس کا جو جتنے بھی اس کا جو خاندان ہوگا نا، وہ بہت خوبصورت آگے بڑھے گا۔ وہ عورت اپنے خاندان کو پازیٹیوٹی کے ساتھ آگے بڑھائے گی، ان میں ہمت بھی ڈالے گی، ان کی تربیت بھی اچھی ہوگی، ان کی پرورش بھی اچھی ہوگی۔ لیکن جس عورت کے ساتھ اتنی بےعزتیاں ہوں، یا اس کی بات نہ سنی جائے، یا اس کو ڈسکمفرٹ میں رکھا گیا ہو، یا اس کی لائک اس کو ہر بات پر ڈسرسپیکٹ مل رہی ہو، ایسی عورت گھر نہیں بنا سکتی۔ تو آپ نے اپنی عورتوں کو خوبصورت رکھنے کے لیے، تاکہ وہ آگے کا فیوچر خوبصورت کرے، آپ نے اپنی عورتوں کو وہ محبت شو کرنی ہے، وہ کیئر شو کرنی ہے جو آپ کے دل میں کہیں نہ کہیں ان کے لیے ہے، بٹ آپ اظہار نہیں کر پا رہے ہو، کیونکہ آپ کے آباء و اجداد نے اظہار نہیں کیا تھا۔ وہ ایسی سخت دلی دکھاتے تھے، وہ اس طرح سخت جان رہتے تھے، تو آپ نے وہ چیزیں دیکھی ہیں، تو آپ ادھر بھی وہی چیزیں کر رہے ہیں۔ اور کہیں نہ کہیں ہمارے جو پیرنٹس یا ہمارے جو دادا پر دادا تھے، ان کو ہم نے دیکھا تھا کہ اپنی بیویوں کو کیسے مارتے تھے، ذرا ذرا سی بات پہ سالن گراتے تھے، نمک نہیں ہے تو جی پورا سالن جو ہے وہ ڈیل دیا، یا پھر بدتمیزی ہو گئی، یا اپنی بیٹیوں کو کس طریقے سے انہوں نے رکھا۔ تو وہ چیزیں کہیں نہ کہیں لڑکوں کی ذہن میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور وہ اسی کو لے کے آگے چل رہے ہیں، اپنی بیویوں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ اسی طریقے سے سختی میں پیش آ رہے ہیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اگر آباء و اجداد نے کیا تھا وہ صحیح تھا۔ بٹ ہر چیز صحیح نہیں ہوتی، مانتی ہوں کہ بڑوں کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ صحیح رہتی ہیں، کیونکہ وہ انہوں نے آزمائی ہوتی ہے، ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ لیکن جہاں تھوڑا سا اسلام سے ہٹ کے انہوں نے کچھ اپنا کلچر بنا دیا، کچھ اپنے ویلیوز بنا دیے، ان کو تو سیدھا کرنا پڑے گا نا۔ تو ان کو سیدھا کرنے میں میں پوری کوشش کر رہی ہوں کہ میں کچھ میسج پاس کروں۔ آئی ہوپ کہ میری اس ولاگ سے وہ میسج پاس ہو جو میں پاس کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، کہ اگر ہم لوگوں نے اپنے ماں باپ کو یا اپنے دادا پر دادا کو مارتے ہوئے دیکھا تھا عورتوں کو، یا ان کے ساتھ مس بہیو کرتے ہوئے دیکھا تھا، یا ان کے ساتھ بہت ہی روڈ بات کرتے ہوئے دیکھا تھا، تو اس کو ہم چینج کر لیں، اس کو ہم ابھی سے قابو کر لیں، کیونکہ آپ کا بیٹا بھی بڑا ہوگا، وہ آپ سے سیکھے گا، پھر وہ اپنی بیوی کے ساتھ یا بہن کے ساتھ یا بیٹی کے ساتھ کرے گا، اور وہ اپنی اس کا جو بیٹا ہوگا وہ اپنی، تو وہ ایک چین چلی جا رہی ہے، اس کو توڑنا ہے، اور اس کو توڑنے میں آپ لوگ میری مدد کریں۔ اور یہ بہت ضروری ہے
کہ ہم اس چیز کو اگر ہم پڑھے لکھے ہیں، اگر ہم لوگوں نے اتنا پڑھ لیا ہے، ہمیں سمجھ بوجھ ہے، تو ہم اس کو چینج کریں، نہ کہ ہم اس میں اپنے آپ کو بھی انوالو کر دیں، ہماری آنے والی جنریشن کو بھی انوالو کر دیں۔ اگر آپ نے اس ولاگ میں اور کچھ بھی ایڈ کرنا ہے تو میرا کمنٹ باکس کھلا پڑا ہے، آپ اس میں کمنٹس کریں، آپ بتائیں کہ اس میں اور کیا امپروومنٹس ہو سکتی ہیں، اور مرد اور کیا کیا اپنی پرسنالٹی میں چینج لا سکتے ہیں۔ میں بہنوں کو بھی کہہ رہی ہوں، میں بھائیوں کو بھی کہہ رہی ہوں، جو بھی آپ لوگ کمنٹ کرنا چاہیں پلیز کمنٹ کریں، اور اس بلاگ کو مزید شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ ٹیک کیئر آف یور سیلف اور ٹیک کیئر آف یور ویمنس۔